الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا جمیعا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ محرم الحرام میں انصار الحسین کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ گفتگو میں جناب مسلم بن اوسجہ اور ان کے کوفہ کے مرحلہ زندگی کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ جناب مسلم بن اوسجہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارز اور آشکار صحابہ میں سے ہیں، اور انہوں نے تمام جنگوں میں استقامت اور جمع مردی کا مظاہرہ کیا، اور کوفہ میں سربراہان تشیع میں سے شمار ہوتے تھے۔ اس لیے جناب مسلم بن اوسجہ انہوں نے ہی جناب مسلم بن عقیل کی طرف لوگوں کو مائل کیا، بیعت کی طرف اٹھایا، بلایا، یہاں تک کہ لوگ انہیں وکیل مسلم بن عقیل کہنے لگ گئے، کیونکہ جناب مسلم بن عقیل تک پہنچانا، ان سے رابطے کرنا اور ان کے کہے کے اوپر عمل کرنا، اور لوگوں کے درمیان حقیقت میں جو واسطہ اور رابطہ ہوتے تھے، ان افراد میں سے ایک خود مسلم بن اوسجہ ہیں۔ آج براہ راست آپ کے سامنے کتاب الارشاد سے میں آپ کی خدمت میں یہی جو مرحلہ ہے، کل ہم نے جس کی پر گفتگو ختم کی کہ ابن زیاد نے ایک جاسوس بھیجا، اور یہ جاسوس جو تھا اس نے آ کے جاسوسی کی، اور اس طرح مسلم بن عقیل کا علم ہوا۔ ہم اس واقعے کو خود کتاب الارشاد سے پڑھتے ہیں۔ یہی واقعہ تاریخ کی بھی تمام کتب میں وارد ہوا ہے، طبری ہے، الکامل ہے، یا البدایہ و نہایہ ابن کثیر کی ہے، یا اس طرح سے دیگر کتب مقاتل ہیں، ان میں بھی یہ واقعہ وارد ہوا ہے۔ البتہ کتاب الارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مستند اور سب سے ہمارے پاس قدیمی مکتب تشیع کا ماخذ اور مصدر یہی کتاب الارشاد ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس تاریخ و سیرت کے موضوع کے اوپر کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ ہمارے پاس حدیث کی صورت میں ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتل کے اوپر، سیرت کے اوپر کتابیں نہیں تھیں۔ مقتل کے اوپر جو پہلی کتاب لکھی گئی، جو فہرست سے پتہ لگتا ہے، اور جو کیونکہ کتابوں کی فہرست باقاعدہ بنائی جاتی تھی، فہرست ابن ندیم معروف ہے، حتیٰ کہ رجال نجاشی اور طوسی کی جو فہرست ہے، یہ حقیقت میں کتابوں کی فہرست ہے۔ کتابوں کی فہرست کے ذیل میں مؤلفین کا تھوڑا سا تعارف کرایا گیا ہے، اور بعد میں ہمیں یہی تعارف کام آیا اور اس کی ضرورت پیش آئی۔ وإلا نجاشی نے رجال کی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ کتابوں کی ان شیعہ یا تشیع سے منسوب شخصیات کو جمع کیا تھا فہرست بنا کے، کہ جن کی کوئی نوشتے یا کتب ہیں، تالیفات ہیں، تو تالیفات کو بیان کرنے کے لیے نجاشی نے کتاب لکھی، جو بعد میں رجال النجاشی کے نام سے معروف ہوئی۔ انہی کتابوں میں جو فہرست کی کتابیں ہیں اور فہرست بنائی جاتی تھیں کتابوں کے ناموں کی، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلی کتاب جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب یا ان کے واقع شہادت کے اوپر لکھی گئی، وہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے معروف صحابی جو شرطۃ الخمیس میں سے بھی ہیں، اسبغ بن نباتہ المجاشعی، کہ آپ ان کا پہلے تعارف پڑھ چکے ہیں مہدویت کے دروس میں، الکافی کی روایت کے ذیل میں اسبغ بن نباتہ کا تذکرہ آیا ہے۔ انہوں نے مقتل ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کے بعد پھر امام باقر علیہ السلام کے اصحاب ہیں، امام صادق علیہ السلام کے اصحاب ہیں، انہوں نے مقتل کے نام سے کتابیں لکھی، اور انہی میں سے ایک ابن مخنف ہیں۔ ابن مخنف خود ان کا اس معنی میں تشیع ثابت نہیں ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو برحق امام، خلیفۃ المسلمین اور اللہ کی جانب سے حجت سمجھتے تھے، لیکن اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھتے تھے۔
اہل سنت میں جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ تاریخ کو بھی قواعد حدیث کی مدد سے لینا چاہیے، وہ ابن مخنف کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم واقعات پڑھ رہے ہیں ان میں اکثر اور بیشتر حصہ وہ ابو مخنف یعنی لوط بن یحییٰ کے طرف سے ہی ہم تک پہنچا ہے، حتیٰ کہ یہ ساری کی ساری جو لوط بن یحییٰ سے آئی ہیں باتیں ان کو یکجا کر کے کتابی صورت میں بھی مقتل امام حسین کے نام سے اردو ترجمہ بھی موجود ہے، یا مقتل ابی مخنف بھی کہتے ہیں، اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے۔ بہرحال ابن مخنف یا اسی طریقے سے واقدی ہیں کہ اگرچہ علم حدیث میں ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے باب میں شیعہ ہو یا سنی ہو، سلفی اہل حدیث ہو یا دیوبندی بریلوی ہوں، حنفی مالکی شافعی حنبلی، سب کے سب ان شخصیات کو تاریخ میں قبول کرتے ہیں، سیرت اور تاریخ میں قبول کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ کے اپنے قواعد ہیں جو علم حدیث سے جدا ہیں۔ علم حدیث اور علم رجال کے قواعد سے تاریخ کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ تاریخ میں ایک چیز علم حدیث کے عنوان سے صحیح سند ہو، لیکن اس کا متن جو ہے وہ قرآن کریم سے ٹکراتا ہے، قابل قبول نہ ہو ہمارے لیے۔ ممکن ہے کہ سیرت کے باب سے کوئی ایسا واقعہ وارد ہوا ہے اور وہ تاریخ کے باب میں مثلا طبری میں ہی صحیح سند طریقے سے وارد ہوا ہے، لیکن وہ قرآن کریم اور روایات معتبرہ یا روایات متواترہ یا عقل کے قواعد سے ٹکراتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول قرار نہیں پائے گا۔ اس لیے علم رجال اور علم حدیث کی مدد سے تاریخ کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ تاریخ کے اپنے ماہرین موجود تھے، جیسے آج بھی اسی طریقے سے موجود ہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، حوزے میں بعض بڑے نام بھی ہیں، جیسا کہ آغا یوسفی غرویان ہیں، یعنی جو بھی قید حیات میں ہیں اور معروف شخصیات ہیں اور بڑے بڑے موسوعے انہوں نے تاریخ اسلامی کے اوپر لکھے، یا استاد مہدی طائب ہیں، یا اس طرح بڑی شخصیات ہیں۔ تو انہوں نے جو کام کیا ہے زیادہ اپنا زندگی کا وقت تاریخ اور سیرت کے اوپر ہی گزارا ہے۔ اسی طرح پہلی دوسری صدی ہجری میں بھی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے تاریخ کے اوپر ہی اپنی زندگی خرچ کی ہے، تاریخ کے اوپر انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور ان کے پاس وافر معلومات موجود تھیں۔ لہٰذا ابن مخنف 150 ہجری میں 150 یعنی امام صادق علیہ السلام کے دور کے ہیں، امام باقر و صادق علیہ السلام کے دور کے لوط بن یحییٰ، جنہیں ابو مخنف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے زیادہ تر تاریخ کا حصہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ یہاں پہ چند اعتراضات اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ پہلو علمی اور مبانی کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جائے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہمیں علمی کاوشوں کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو اور کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو اور ہم منوعاً لکھ دیں۔ اس طرح کی آج کل تو تحریفیں بہت زیادہ، مثلا ایک کشف الاسرار کتاب لکھی ہے، خود اہل سنت کے بعض متعصب افراد نے خود سے وہ لکھی ہے، اور نام لکھ دیا کہ یہ امام خمینی نے لکھی ہے یا ان کے حالات زندگی پر ہے، اور عجیب و غریب جھوٹے اور انتہائی پست واقعات لکھ کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہیں، اور لوگ اب شیعوں کے اندر وہ پھرتی رہتی ہے، آئے روز سوال کرتے ہیں کشف الاسرار میں امام خمینی کا یہ واقعہ ٹھیک ہے؟ آخر وہ عقل سے سوچے کہ اسے پڑھ لے، دیکھ لے، آغاز اس کا دیکھ لے، پتہ لگے گا کہ یہ دشمنوں نے لکھی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں اصلاً بنتا۔ تو یہی مسئلہ بعد میں بھی پیش آیا کہ حدیثیں اس طرح سے گھڑی گئی ہیں، تاریخی واقعات اس طرح سے گھڑے گئے ہیں، مخدوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے تذکرے کو۔ اس لیے مبانی کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اب مثلا بعد میں بعض کتابیں لکھی گئیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا، مثلا عاشورہ میں کی تحریفات، تحریف ہے عاشورہ میں کیا تحریفات کی گئی، کربلا میں کیا تحریفات کی گئیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو بڑے برملا طور پہ ظاہر کیا۔ مخالفت بھی معاشرے سے خوب سنی، کیونکہ لوگوں نے وہی نظریات بیان کیے ہوتے ہیں جو ممبر سے مل جائیں، اور تحقیق جس نے نہیں کی وہ بھی بالآخر چاہے 40 سال حوزہ علمیہ میں بیٹھا رہے، 50 سال یا 100 ایک صدی لگائی ہو، اگر اس نے ان موضوعات کا تحقیقی مطالعہ نہیں کیا، وہ عوامی نظریے کا ہی مالک ہے، اس نے بھی جو خطیبوں سے سنا تھا وہی آگے جا کے بیان کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی علمی سرمایہ یا اس کے پاس علمی مواد موجود نہیں ہے۔
اور عمومی طور پہ یہی روش ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی شہرت یافتہ شخصیت، نہ کہ اس کے پیچھے اس کی علمی بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، شہرت یافتہ شخصیت اس کی باتوں کو رٹا لگایا جاتا ہے اور پھر آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ روش ایک ناکام روش ہے، معاشرے میں مسائل کو ایجاد کرنے والی روش ہے۔ اس کی بجائے حقیقی روش یہ ہے، کیونکہ ممبر ایک ذمہ داری ہے، ممبر سے ہدایت کا پیغام پہنچنا چاہیے، ممبر کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، اور ممبر حقیقت میں جس کی جگہ ہے وہ حجت الہی ہے، اور حجت الہی کے نیابت میں اگر کوئی بیٹھے تو یقیناً اس کو یہ حق ادا کرنا چاہیے کہ وہاں پہ وہ انہی کی باتیں کرے، قرآن کریم سے بات لے کے آئے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو پرکھنے کے بعد انہیں بیان کرے اور قرآن اور حجت الہی کی باتوں اور تعلیمات کو پیش کرے۔ لہذا ممبر ہمارا اس جگہ پر فاسد ہوا، فساد کا شکار ہوا، اور آج کے دور میں تو پتہ نہیں عجیب و غریب کتابیں لکھی گئی، جیسے اکسیر العبادات ہے فاضل دربندی کی، اس میں بہت ساری تحریفات آئیں، یہ متاخر دور کی، آج سے تقریباً 150 سال 200 سال پہلے لکھی گئی۔ اب اس کتاب سے بہت زیادہ ایران اور عراق میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ادھر جب علماء آتے ہیں تو وہ جب ادھر کے خطیبوں سے باتیں لیتے ہیں، خطیب یعنی علماء خطیب جو ہیں، تو وہ یہ تحقیق نہیں پیچھے کرتے کہ اس عالم نے کہاں سے لیا تھا، اور پھر وہ آگے جا کے اپنے علاقوں میں اسے منتقل کر دیتے ہیں۔ اکسیر العبادات آپ یہ نیٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، موجود بھی ہے اور آج بھی بہت پڑھی جاتی ہے، چھپتی بھی ہے، فاضل دربندی کی کتاب ہے، اس کے اوپر نقد بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ انہوں نے جو اس میں چیزیں بیان کی ہیں وہی لوگ مصائب میں بھی بیان کرتے ہیں، اسی کو آگے نشر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح معالی السبتین ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، بکتی بھی زیادہ ہے وہ، اور اس کے اوپر بھی نقد بہت زیادہ کی گئی ہے، جناب مازندرانی کی ہے، اور یہ بھی آج سے یہ فاضل دربندی کے بعد لکھی گئی، اور اسی کتاب سے انہوں نے بہت کچھ لیا بھی۔ اس کتاب سے علماء پڑھتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، ممبروں سے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو افراد حوزہ علمیہ میں علماء بیٹھے ہیں، خصوصاً پاک و ہند کے، وہ تحقیقات قلیل افراد ہیں جو ان میں سے کرتے ہیں، وہ پھر نقل قول کرتے ہوئے منتقل کر دیتے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے نام اس طرح سے علماء کے موجود ہیں، جیسے آغا محسن قرائتی ہیں، آغا حسین انصاریان ہیں، معروف ترین بزرگان میں سے ہیں۔ اب ضروری ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست بھی ہو، یہ بھی نہیں کہتے جو وہ کہتے ہیں وہ غلط بھی ہے، لیکن اگر وہ ایک بات نقل کرے اور ان کے دوش پہ آگے بات نقل کر دی جائے تو یہاں پہ اگر ایک عام عوامی بندہ کرے تو چلو اسے یہ حق پہنچتا ہے، اس کی رسائی نہیں ہے، لیکن طالب علم کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا۔ اسے چاہیے کہ وہ سننے کے بعد اس کو دیکھے کتابوں میں جا کے، اس کو پرکھے، جن علمی قواعد کے اوپر اس نے زندگی بسر کی ہے، اس نے سال ہر سال یہاں پہ مال امام کھا کے سال ہر سال اس نے پڑھا ہے، امتحانات دیے ہیں، ان قواعد کو کیوں پڑھا ہے اس نے؟ وہ قواعد کہاں پہ استعمال کرنے جا کے؟ وہیں یہی تو قواعد ہیں کہ جن کے ذریعے سے باتوں کو پرکھنا ہے، یہی قواعد ہیں جن سے حدیثوں کو پرکھنا ہے۔ ان قواعد کا اگر استعمال نہ کیا جائے اور وہ صرف تمغوں کے لیے، القاب کے لیے اور مباحات کے لیے، فخر و مباحات کے لیے رہ جائیں تو یہ تو ایک جہنم کا سامان ہوا پھر۔ لہذا علماء اخلاق نے بار بار بیان کیا کہ ہمارے پاس علم دین کا مقصد اور ہدف وہ معرفت الہی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، نہ کہ وہ شہرت کا سبب بنے، نہ کہ بڑے بڑے لقبات کا سبب بنے، لوگوں کی تعریفوں کا سبب بنے، نہ فخر و مباحات کا سبب بنے۔ ضروری ہے کہ اس سے استفادہ کریں۔ لہذا ان مبانی کو آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں کہ اسی کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ مثلا مقتل مطہر آپ کے سامنے کتاب چھپی ہوئی ہے، اردو میں موجود ہے، آپ دیکھیں کہ ہر مجلس کے مصائب الگ کر کے انہوں نے چھاپ دی کتاب۔ دیکھیں کتنے مقدار میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ مصائب پڑھتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے انہوں نے پڑھے ہیں بس اس سے زیادہ نہ جایا جائے، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اپنی طرف سے اضافہ نہ کیا جائے، اپنی طرف سے من گھڑت چیزوں کو بیان نہ کیا جائے، اپنی طرف سے واقعات بنا کے لوگوں کو رلانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ جو واقعیت اور حقیقت رکھتی ہے، کیونکہ محبت جب انسان کے دل میں ہو تو فقط اس کے مصائب سن کے نہیں آنکھوں میں آنسو آتے، اس کے فضائل سن کے بھی محبت کے جذبات جاگتے ہیں، اور یہ محبت کا عنصر ہے کہ جو انسان کے وجود میں گریہ کو برپا کرتا ہے۔
امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اوپر حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا، اہل سنت کی صحیح سند روایات ہیں۔ اب وہ جو تمام کی تمام تفصیلات ہیں اس کی بنیاد پہ نہیں، خود امام حسین علیہ السلام کی محبت کا جو جذبہ اور محبت کثیر جو موجود تھی، اس کی بنیاد پہ صرف اس خبر کے اوپر رسول اللہ نے بے تحاشا گریہ کیا کہ میرا یہ فرزند جو ہے یہ ارض کربلا میں قتل کیا جائے گا، اس کے اوپر وہ گریہ فرماتے تھے۔ لہذا محبت کی نوعیت ہی ایسی ہونی چاہیے، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کے واقعات، چونکہ من گھڑت جب واقعات لے کے آئیں گے وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی صفات سے پھر ٹکرانے لگ جائیں گے۔ انہوں نے جو عظیم ترین کارنامہ بارگاہ الہی میں پیش کیا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جائے گا اگر من گھڑت اور جھوٹے ہم مصائب کو لے آئیں۔ اس لیے اس مورد میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محکم طور پہ اس کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پہ اگر مصائب قلیل طور پہ وارد ہوئے ہیں، اس کے مقدمات بہت سارے ہیں کہ جو اس جگہ پہ انسانی عقل اسے دریافت کر سکتی ہے۔ مثلا باپ اور بیٹے میں ربط، یقیناً باپ اور بیٹے میں ایک ربط کو عقل انسانی احساسات اور عواطف کو جان سکتی ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے جب خیموں کی طرف اشقیاء آ رہے ہیں تو خیموں میں ناموس رسالت موجود ہے، بچے چھوٹے چھوٹے موجود ہیں، ایک فضا وہاں پہ بنتی ہی ہے، اس فضا کی جو بنتی ہے اس فضا کو تصویر کشی کرنا کوئی عیب اور ممانعت نہیں رکھتا۔ لہذا اس تصویر کشی کو اگر کرتے ہیں کہ کیا تصویر کشی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہمارے لیے کوئی جھوٹے مصائب نہیں کہلائیں گے، لیکن ایک واقعہ خود سے گھڑ دیا گیا کہ وہاں پہ فلاں ایک تھا، اس نے اس طرح سے کیا، فلاں کیا، یا جناب بنت علی علیہ السلام، کیونکہ بہت سارے عجیب و غریب ان کی طرف واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے جس سے وہ ایک لاچار بے بس خاتون کا منظر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جناب بنت علی انتہائی محکم، پختہ اور استقامت کے ساتھ وہاں پہ ڈٹی رہیں۔ امام علی علیہ السلام کی شجاعت اور امام علی علیہ السلام کی استقامت کی واضح جھلک جناب بنت علی میں نظر آتی ہے۔ لہذا ایسے مصائب بھی ہونے چاہیے کہ جو اس سے ٹکرائیں۔ ہاں وہ ایک منظر کشی جو ہمارے ہاں کتابوں میں آتی ہے اس سے ایک تصویر کشی بلا شک و شبہ کی جا سکتی ہے۔ اب آئیں مبانی کے اوپر کہ کس طریقے سے ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم ہر کتاب جو اردو میں موجود ہے مصائب کے نام کے اوپر، اور کتاب چھپ گئی تو وہ دلیل نہیں کبھی بھی بن سکتی۔ ضروری ہے کہ اگر ایسا مورد ہمارے پاس آ جائے تو ہم پہلے منبع شناسی کریں کہ اس کتاب کی قیمت کیا ہے۔ یقیناً دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کے علاوہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ آپ جس کے بارے میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ دیں کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ درست ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی کتاب کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جسے آپ 100% کے 100% معتبر قرار دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس میں اعتراضات کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، یقیناً اس میں احتمالات مختلف باقی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی کتاب لیں کہ جو اس فن سے تعلق رکھتا ہے، جو خود ماہر تاریخ ہے، جو خود مورخ ہے، اس نے خود زحمت کی ہے، اس پہ ایک اعتماد شیعہ سنی دونوں علماء کا رہا ہے، یہ انسان کے لیے واقعات کو قریب کر دیتی ہے۔ تاریخ کو لینے کے لیے سب سے بہترین روش ہے تجزیہ تحلیل کی روش۔ یہ تجزیہ تحلیل کی روش انسان کو بہت سارے ایسے من گھڑت چیزوں سے بچا دیتی ہے کہ جس کو تاریخ میں ایجاد کیا گیا۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں طبری میں بہت ہی ایسے عجیب و غریب واقعات وارد ہوئے ہیں جو ان کی شخصیت سے سازگار نہیں ہیں۔ اب وہ جب واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ اسی اموی دور کے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو گالم گلوچ کیا جاتا تھا، برملا طور پہ لعن طعن کی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ واضح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بیان کرنے والے افراد وہ اموی ہیں۔ اب بنو امیہ والا آ کے تعریف تو نہیں کرے گا، اس لیے ان واقعات کی کوئی قیمت نہیں رہتی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک نوع مذمت واقعات میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن بعض ایسے ہمارے پاس واقعات پہنچتے ہیں کہ اگر ہم اسے مان لیں کہ یہ اموی اور عباسی قلم کی پیداوار ہیں تاریخی کتب، تو اس میں اہل بیت علیہ السلام کے اگر ایسے واقعات وارد ہوئے ہیں کہ جو ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، ان کے حقیقی چہرے کو عیاں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قریب تر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک تو دشمن کبھی بھی تعریف نہیں کرتا، وہ جب تعریف کرے تو اس میں آمیزش کا امکان بہت کم ہے،
اور اسی طریقے سے مصائب ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ان کے پر ایک نوع اعتماد قائم ہونے لگتا ہے. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے انہوں نے اپنی احادیث میں طویل طور پہ مصائب کیوں نہیں بیان کیے؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، کیونکہ یہ پڑھتے ہوئے ایک ہمارے پاس سوال اجاگر ہوتا ہے کہ احادیث میں کیوں اس طرح سے طویل نہیں وارد ہوئے ہمارے پاس مصائب، کیوں ہم تاریخی کتب کی طرف ہی جاتے ہیں؟ مثلا بھی ہم جناب مسلم بن عقیل کے سارے واقعات پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی جو کلمات سیرت کی اور مقتل کی اور تاریخ کی کتب میں آئے ہیں وہ علم حدیث میں موجود، یعنی حدیث کی کتب میں موجود نہیں ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کا چیپٹر الکافی میں جا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ والی روایات نہیں ملیں گی. اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی کا مطالعہ کریں تو بہت آرام سے ہمیں اس کا جواب میسر آ جاتا ہے. پہلی چیز کہ اصحاب ائمہ علیہ السلام نے مقتل کے موضوع پر کتابیں لکھی، اور وہ جو کتابیں لکھی گئیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی نقل تھیں، لیکن ان کتابوں میں سے کوئی کتاب ہم تک محفوظ نہیں رہی. وہ ساری کی ساری زمانے کی نظر ہو گئیں، یا دشمن نے اسے جلا دیا اور تباہ و برباد کر دیے، لائبریری اور کتاب خانے تباہ و برباد کیے. لہٰذا مقتل کی جب پہلی صدی ہجری میں مقتل کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مثلا جیسے اسبغ بن نباتہ نے پہلی کتاب مقتل و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام لکھی، یا اس کے بعد امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے اصحاب نے مقتل کے اوپر کتابیں لکھی، تو ان کے اصحاب نے وہ تاریخ کہاں سے لی؟ وہ یقیناً ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی لی. لیکن وہ مقتل کی کتابوں کے نام باقی رہ گئے اور وہ ہم تک پہنچی نہیں، اسے جلایا گیا، کچھ نظر زمانے کی نظر ہو گئی. خصوصاً شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری کو 2 دفعہ جلا دیا گیا، اس کے نتیجے میں بہت بڑا حصہ وہ علمی سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. لہذا پہلی یہ چیز کہ مقتل بیان ہوا ہے. نمبر 2، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اس قدر شدید ماحول میں رکھا گیا تھا کہ وہاں پہ نام علی و حسین لینا ہی ایک نوع جرم شمار ہوتا تھا. اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے عاشورہ کو خوب ابھارا ہے. اور مختصر جب گفتگو، کیونکہ مصائب میں مختصر گفتگو نہیں ہو سکتی، اتنی ہو سکتی ہے کہ حسین مظلوم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. یا الکافی کی ایک روایت ہے کہ اگر انتقام حسین علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کو بھی قتل کریں تب بھی یہ اسراف نہیں ہے. روضۃ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے. ان مضامین سے ہمیں پتہ لگتا ہے، کیونکہ مختصر طور پہ یہ اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ اس حد تک کہ تو مصائب وارد ہوئے، امام رضا علیہ السلام سے بھی وارد ہوئے ہیں اور بقیہ ائمہ علیہ السلام سے بھی وارد ہوئے ہیں. لیکن یہ والے نوعیت مصائب کی کہ طویل تاریخی واقعات کی صورت میں یہ بہت قلیل ہے ہمارے پاس، اگر ہو بھی تو اسانید اس کی معتبر نہیں بنتی. اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ مصائب بیان کرنا صرف دشمن کی وجہ سے مشکل تھا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آج بھی کوئی رہ رہا ہو عرب امارات میں یا سعودی عرب میں، آپ ہی کا کوئی عزیز ہو، اور آپ اسے کہیں گے میں 1 گھنٹہ شہید نمیر واقع نمیر کے بارے میں بیان کرتا ہوں، یا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل بیان کرتا ہوں، جبکہ پتہ ہو کہ اس کا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے فون، وہ سنے گا آپ کی بات؟ وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. بلکہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ملاقات ہی نہیں کرتے جب آپ اس جگہ جاتے ہیں، کہ یار جاب سے نہ نکال دیں، یا ہمیں مثلا پکڑ نہ لیں، یا کوئی الزام ہمارے اوپر نہ لگا دیں. ایک خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ 2016 میں حج کرنے کی توفیق ہوئی تو اس وقت اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا. ایسا ایک خوف اور سہما ہوا ماحول بنا ہوا تھا، اور خوفزدہ افراد تھے کہ اصلاً ایک لفظ بھی منہ سے باہر نہیں نکالتے تھے، اور کوئی اظہار ہی نہیں کرتا تھا کہ میں شیعہ ہوں، کسی قسم کا کوئی اظہار نہیں کرتے تھے. عام ہمارے ہاں پاک و ہند سے جو افراد گئے ہوئے ہیں، خوف کا ایک شدید عالم ان کے وجود میں ہوتا ہے. چھپ چھپ کے مجالس کرنا، ہوٹل میں ایک کمرے کے اندر مجلس کا اہتمام کرنا، اس سے زیادہ وہ نہیں جرت کرتے تھے. روڈوں کے اوپر آ کے اظہار کریں، ایسا نہیں ہے. حتیٰ میسج نہیں، کیونکہ منی میں قتل عام ایک قسم کا ہوا تھا ان ایام میں، کہ جب یہ بھگدڑ مچی اور ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے، تو اس میں اتنا سا بھی ایک میسج کوئی کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ اس میں آل سعود کی مذمت ہو جائے. ایک میسج کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ تو اس سے کئی گنا سخت تھا. وہاں پہ تو پکڑ کے سر عام گردن اتار دیتے تھے. وہاں پہ تو ایک مثلا ادھر آپ سامعین جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں،
اس میں 8-10 تو ہر صورت میں جاسوس ہوتے تھے۔ اگر امام صادق علیہ السلام کے 4000 صحابہ تھے، ان 4000 میں شیعہ کتنے تھے؟ شیعہ گنتے کہ 8, 10 یا 15 بندے ہوں گے، اس سے اوپر تو نہیں تھے شیعہ اس میں۔ وہ امام صادق علیہ السلام سے علم لے کے جاتے اور اپنے مکتب قائم کر لیتے، اپنے آپ کو ہی محدث اور فقیہ بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لہذا ماحول انتہائی سخت تھا۔ اس سخت ماحول میں امام صادق علیہ السلام یہی بیان کر پائے کہ گریہ کرو امام حسین علیہ السلام پہ، گریہ کا اتنا ثواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گریہ کا یہ اجر رکھا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے گریہ کے موضوع کے اوپر کوئی رلائے یا رونے کی شکل بنائے، البتہ صحیح مصائب کے ذریعے سے، یا ایک غمگین اور حزین ماحول بنائے، کیونکہ اس کی قیمت ہے، حزین ماحول کی قیمت ہے، غمگین ماحول کی قیمت ہے۔ اس کی طرف یہ ساری روایتیں ہمارے پاس، یعنی اکثر بیشتر روایتیں صحیح سند ہمارے پاس روایات اس موضوع کی آئی ہیں، اور جو ضعیف السند بھی ہیں ان کا جبران ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے مطابقت کی وجہ سے۔ کامل الزیارات میں، الکافی میں یا کتب اربعہ میں معتبر ذرائع سے قدیمی ماخذات میں ہمارے پاس گریہ کے موضوع پہ، غم اور حزن منانے کے موضوع کے اوپر روایات اہل بیت علیہم السلام آئیں۔ سب سے بڑھ کر سیرت علماء صدی بہ صدی ہمارے سامنے موجود ہے۔ غیبت صغریٰ سے لے کے ابھی تک کا علماء کا کی سیرت ہے وہ موجود ہے، اور علماء کی سیرت بلا وجہ نہیں بنتی۔ یقیناً کتابوں میں اتنے اجاگر اور واضح طور پہ ہے تو یہ سیرت علماء کے اندر یہ رائج ہوئی ہے۔ تو خلاصہ کلام، یعنی بعض اوقات اہل سنت ہمارے برادران سمجھتے ہیں کہ ہر چیز صرف ایجاد کی گئی ہے، یہ ایجاد کی گئی، مثلا سیاہ لباس کا ہونا، سیاہ لباس کا غم کی علامت ہونا، یہ فقط ایجاد نہیں کیا گیا۔ ویسے تو حزن اور غم کے بارے میں جو صحیح سند روایات ہیں وہی ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہارے علاقوں میں جو غم کے طور طریقے رائج ہیں اور وہ دین اسلام سے نہیں ٹکراتے، تم انہی طور طریقوں سے غم کو زندہ کرو، کیونکہ اصل غم اور حزن کو برپا کرنا ہے۔ گریہ امام حسین علیہ السلام کو وجود دینا ہے، مصائب امام حسین علیہ السلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قربانی دی۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے مختلف روایات اور احادیث میں اس کو بتایا۔ لہذا مصائب کے اس طرح وسعت کے ساتھ بتانے کی فرصت مہیا نہیں ہو پائی، وإلا یہ تاریخی کتب کی بجائے ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی یہ موضوعات لے رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ تاریخی کتب کی طرف ہم آ جائیں۔ تاریخ کی کتب ہمارے پاس 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں یہاں پہ آ کے۔ ایک ہمارے پاس ہیں بنام تاریخ، جیسے طبری ہے، بدایہ و نہایہ ابن کثیر کی ہے، الکامل فی التاریخ ابن اثیر جزری کی، کہ بہترین کتب میں شمار ہوتی ہے، اور وہ ساری تاریخ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان تاریخ کی کتب میں مصائب آئے ہیں، یا ان تاریخ کی کتب میں حالات و احوال آئے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے پاس سیرت کے عنوان سے کچھ کتب لکھی گئی ہیں۔ یہ مکتب تشیع میں بالخصوص ہوا، کیونکہ انہوں نے تاریخ کی وسیع و عریض کتابیں نہیں لکھی کہ آدم علیہ السلام سے شروع کریں اور قوموں کے تمام حالات اور انبیاء کے حالات لکھتے ہوئے قلم اٹھائیں۔ انہوں نے اس سے فقط ائمہ اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ 12 معصومین علیہ السلام یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ان سے متعلق معلومات کو اٹھا کے سیرت کے نام سے کتب کو درج کیا، جیسے کتاب الارشاد ہے شیخ مفید کی، یا ہمارے پاس اس کے بعد مناقب ابن شہر آشوب آ جاتی ہے کہ 588 ہجری کے 6 صدی ہجری سے تعلق ہے اور قدیم کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہل سنت میں بھی اس کی قیمت موجود ہے، مناقب ابن ابی طالب، آل ابی طالب کے نام سے بھی یہ کتاب معروف ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس مرحوم طبرسی کی کتب موجود ہیں، یا کشف الغمہ جس طرح سے اربلی کی موجود ہیں۔ یہ سیرت کی کتابیں بعد میں کہلائیں۔ یہ ہمارے پاس دوسرا ایک اہم ماخذ بن جاتا ہے۔ تیسرا ماخذ اسی میں ہمارے پاس مقتل کے عنوان سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، مقاتل یا مقتل کے عنوان سے خود کتب لکھی گئیں، جیسے مقاتل الطالبین ہے، یا اسی طرح سے مقتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ مقتل کے عنوان سے، یا یہ اللحوف، اصل میں اس کا نام ہے الملحوف فی قتل الطفوف، طف کہتے ہیں کربلا کو، اسی سے طفوف ہے کہ طف میں سرزمین کربلا میں قتل ہونے والوں کا تذکرہ، الملحوف فی قتل الطفوف، سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مقتل کی کتاب ہے۔
تو مقتل حتیٰ کہ ابھی شیخ مفید کی اس کتاب الارشاد سے بھی یہ والا حصہ جدا کر کے مقتل شیخ مفید کے نام سے یا مقتل امام حسین کے نام سے کتاب چھاپی گئی ہے۔ تو یہ مقتل کی کتابیں ہمارے پاس شمار ہوتی ہیں۔ بعض اب تو یہ بھی اس طرح سے بھی کتابیں آ گئیں، جیسے تاریخ ابن عساکر بہت بڑی کتاب ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے مقتل کے جو واقعات ہیں، یا اسی طرح تبری میں جو مقتل کے واقعات ہیں، ان دونوں کو جم کر کے کتاب چھاپ دی گئی۔ تو یہ تیسرا ہمارے پاس سورس آتا ہے، لیکن ہماری ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے مصائب کو وجود دینے کی بجائے، سینوں سے خود سے گھڑنے کی بجائے، ہم انہی منابع کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ قریب تر ہیں حقائق کے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر صحیح سند روایات آ جائیں، وہ سب سے زیادہ قریب تر ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس وہ تاریخی کتب کا مواد قریب تر ہے جسے شیعہ سنی دونوں علماء نے قبول کیا۔ اگر قبولیت علماء نہ ہو پھر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کی خدمت میں جتنی معلومات پڑھی جا رہی ہیں وہ فقط وہ معلومات پڑھی جا رہی ہیں کہ جسے شیعہ سنی دونوں علماء نے قبول کیا ہے۔ اگر وہ مکتب تشیع کی کتب کے اندر موجود نہ ہوتا اور اسے علماء نے قبول نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے اوپر ہم ممکن ہے کہ چند اور ضابطے جاری کر کے اسے لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی فی الحال اس کو ایک قسم کے ترک کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ واقعات ہمارے سامنے آئے کہ جو شیعہ سنی دونوں علماء نے نقل کی ہیں۔ اسی ضمن میں آخری نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ انسان ایک واقعے کو یا ایک حادثے کو اسی وقت صحیح طور پہ درک کر سکتا ہے کہ جب اس کو وہ صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ یعنی دو امور ایسے ہیں کہ جن کی معرفت یا جن کی جان پہچان آپ کو ان حوادث کو سمجھنے کی بہترین فرصت پیدا کر دے گی، یا آپ کو یہ صحیح طرح سے سمجھا دیں گے۔ ایک آپ کے پاس سنن الہی کا موضوع ہے، یعنی جس کو متاخر دور میں بالخصوص ابھارا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ قوانین جو قوموں کے اوپر حاکم رہے ہیں۔ اسی سے وہ صفات انصار الحسین کی بحث نکلتی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ واقع کربلا میں اس طرح کا ہمارے سامنے خلوص، وفا اور استقامت کا مظاہرہ ہو جائے، بلکہ مخصوص ایسے افراد کے جن کے اندر استقامت کی صفت پائی جاتی تھی، یا وہ جو صفات گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں ذکر کی یا اور مزید صفات بھی بنتی ہیں، وہ صفات ہوں تو یہ والا کربلا کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام جس لشکر میں ہوں گے وہ فتح یاب ہو جائے گا، تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قوم اور ایک لشکر کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کی بات کے اوپر لبیک کہنے والے امام علی علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ جناب حمزہ جیسی شخصیت ہے، امام حسن و حسین علیہ السلام ہے، حضرت عباس علیہ السلام ہیں، ہر صورت میں وہ لشکر جو ہے وہ وہاں پہ دشمن کے اوپر فتح پا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوتی، مسلمان وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیادت کر رہے تھے پورے لشکر کی، امیر المومنین علیہ السلام ذوالفقار سے آگے بڑھ بڑھ کے دفاع کر رہے تھے رسول اللہ کا، جناب حمزہ علیہ السلام کہ جن کو رسول اللہ نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر کا لقب دیا، جن کو سید الشہداء کہا، سید الشہداء کا لقب دیا، سید الشہداء کا لقب پانے والی یہ ہستی موجود تھی، لیکن لشکر مسلمین اسے شکست ہوئی۔ کیوں شکست ہوگی وہاں پہ؟ کیونکہ بقیہ لشکر نے وہ صفات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ جو ان ہستیاں جس کو چاہتی تھیں یا جو مطلوب تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملات فرمائے کہ یہ تبری میں بھی جملات موجود ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے بڑھ کر وفادار اور بہترین اصحاب نہیں دیکھے، اور اپنے اہل بیت سے بڑھ کر کسی کے اہل بیت اس طرح کے بہترین اہل بیت نہیں دیکھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو میرے اصحاب میں اوصاف ہیں یہ دیگر کے اصحاب میں نہیں تھیں۔ اگر امام علی علیہ السلام کی یہی لشکر جو ایک دستہ خوارج بن گیا اور ایک دستہ وہ انہیں کہتے رہتے تو بات نہیں مانتا تھا، منافقین بھی ان میں شامل تھے، امام حسین علیہ السلام کو مل جاتا وہی حال ہوتا جو امام علی علیہ السلام کا حال ہوا، وہ بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرح صلح کرتے۔ یہ تو معاشرے نے خالص سے خالص تر کی ہے اصحاب اور جانثاران کو، لہذا
اگر ہم کسی واقعے اور حادثے کو صحیح طرح پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع کو فراموش نہ کریں جو سنن الہی کا موضوع ہے، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین کا موضوع ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پہ دلیرانہ اور جرأت مند انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ ان کے جو گفتگو ہے نیٹ پہ بھی عام موجود بھی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ظاہری طور پہ شکست ہوئی، ان کے سروں کو لے جایا گیا، کیونکہ سر کو لے جانا جو ہے اس سے بڑھ کر جو مد مقابل اپنا غصہ اور انتقام وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم کسی کے ساتھ آگے بڑھ کے جتنا انتقام اس سے لینا چاہیں اور اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیں، کیا کریں گے؟ اس کی لاش کو لٹکا دیں گے، اس کے سر کے اوپر پاؤں رکھیں گے، اور ایک فخر اور گھمنڈ کا ایک اندر سے جذبہ ابھرے گا۔ یہ یزیدی لشکر نے کیا، اور پھر سروں کو لے جایا گیا اور ان کی توہین کی اور اس بے ادبی کی، بے احترامی کی۔ اس مقام میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ظاہری طور پہ امام حسین علیہ السلام شکست کھا گئے، لیکن مکتب حسینی شکست نہیں کھائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ وہاں پہ جتنے افراد تھے اکثر بیشتر ان میں شہید ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہوئے لشکر یزید ان کے سروں کو لے گیا، لیکن ہدف امام حسین علیہ السلام، مقصد امام حسین علیہ السلام، مکتب امام حسین علیہ السلام وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ کربلا حقیقت میں تلوار کے اوپر خون کی فتح کا نام ہے۔ خون کی فتح کس صورت میں ہے؟ مکتب کے دفاع کی صورت میں، دین کے دفاع کی صورت میں، دین کے نشر ہونے کی صورت میں۔ یہ ہدف میں پورا ہو گیا، پا لیا انہوں نے اپنا ہدف امام حسین علیہ السلام نے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ احد میں ظاہری طور پہ شکست کھائی انہوں نے، لیکن وہاں پہ ان کے مکتب اور دین نے شکست نہیں کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ قائم رہے، امیر المومنین علیہ السلام استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ تو خلاصہ کلام یہ قوانین الہیہ کے باب سے ایک تجزیہ تحلیل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو پہلو آتا ہے وہ اس معاشرے کے عام حالات کو جاننا ضروری ہے، یعنی وہ ماحول کیسا تھا، لوگ کیسے رہتے تھے، فضا اس وقت کیسی تھی، لوگوں کے ذاتی رجحانات کیسے تھے، لوگ دنیا کے امور میں جب مصروف تھے تو ان کے دین کی حالت کیسے تھی، وہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کیا موقف اور کیا نظریہ رکھتے تھے، ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے۔ جب اگر ایک شخص کو کربلا اور کوفہ اور ادھر کے کسی قسم کے حالات کی اصلاً خبر ہی نہیں ہے، وہ کس طرح سے درک کرے گا کہ کیا معاملہ کیسے پیش آیا۔ مثلا یہ پتہ لگے ہانی بن عروہ تھے، وہ شہید کر دیے گئے بے دردی کے ساتھ، وہ پھر اتنا ہی کرے گا کہ زیارات پہ جائے گا، مسلم بن عقیل کی زیارت کے بعد ان کی زیارت کرے گا اور زیارت کر کے واپس آ جائے گا۔ لیکن ہانی بن عروہ کون تھے، کیسے انہوں نے یہ جان قربان کی، ان کے اندر یہ حوصلہ کیسے آ گیا کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں، اس کو ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے لیے وہاں پہ کوئی تبدیلی کا باعث یہ واقعات نہیں بنیں گے۔ ایک اثر انسان کو اپنے وجود میں لینا چاہیے ان سارے واقعات سے۔ وہ عمل جو اصحاب امام حسین علیہ السلام انجام دے گئے اس کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں، اور نمونہ قرار دیتے ہوئے ویسے ہی شہید ہونا چاہیں، اور یہ آج کے دور میں چاہتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں چاہتا۔ شہید محسن حججی وہ کہتے تھے ہمیشہ اپنی زندگی میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کیا جاؤں۔ یعنی میں وہ دعا، اب یہ جملہ ہم تو ایک عارضی طور پہ بیان کر دیں، یقیناً دل کی گہرائی کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ایک خوف اور خطرے کا احساس کریں، اور وہ شاید معنی بھی بن جائے۔ خوف اور خطر کا احساس تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کسی کو ایک خوف کا احساس ہوتا ہے، لیکن خوف معنی نہیں بننا چاہیے۔ یہاں پہ اصل مشکل ہے کہ جب معنی بن جائے وہاں پہ یہ خوف انسان کے اوپر غالب آ کے اسے گمراہی کا شکار کرے گا۔ خطرے کا احساس کرنا، خوف کا جو ہے انسان کے اندر احساسات کا بھڑکنا، یہ ایک طبعی چیز ہے، بشری چیز ہے، لیکن معنی نہیں بننا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب فقط 61 ہجری کے واقعات کی صورت میں بیان کیے جائیں۔ آج 20ویں 21ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 21ویں صدی ہجری کے لیے بھی آج وہی نمونہ عمل ہیں، اور چاہنے والے موجود ہیں، اور جو یہ تقاضا کرتے ہیں وہ شہید بھی جا کے اس طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ عمل دہرایا جاتا ہے جیسا کہ انصار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دہرایا گیا۔
اس لیے انسان اپنے وجود میں طلب کا محتاج ہے، طلب کیسی کرتا ہے۔ آج بھی اس کے لیے موقع موجود ہے کہ ناصر امام حسین علیہ السلام بنے، کیونکہ وہ جنگ آج بھی جاری ہے جو امام حسین علیہ السلام نے لڑی تھی، حق اور باطل کا مبارزہ جاری ہے۔ وہ فداکاری کی آج بھی ضرورت ہے کہ جو آج سے 61 سال پہلے فداکاری کی ضرورت تھی۔ وہ جذبہ شہادت اور وہ طریقہ شہادت جو خود انصار امام حسین علیہ السلام نے انتخاب کیا اور اس کو آشکار کیا، وہ آج بھی شیعہ کے لیے آج نمونہ ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مدافعین حرم کے مختلف ممالک سے مکتب تشیع کے یہ چنے ہوئے افراد آئے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ان کی زندگانی میں یہ شباہت موجود ہے کہ جس طرح سے زہیر بن قین نے دفاع کیا، جس طرح سے مسلم بن اوسجہ نے دفاع کیا، جس طرح سے بقیہ انصار امام حسین علیہ السلام نے دفاع کیا، یہ بھی اپنے سینوں کو سپر بنا کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور شہادت سے افروز ہوئے، شہادت کے منصب کے اوپر قائم ہوئے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک مبنی گفتگو تھی۔ آئے ہم اسی کے تناظر میں براہ راست کتاب الارشاد سے چلتے ہیں تاکہ اس کو ایک نوع درسی طور پہ بھی ایک حصہ ہم پڑھ لیں، کیونکہ درسی طور پہ ان چیزوں کو پڑھنا وہ ضروری ہے۔ کربلا جہاں پہ انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور فکری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے منبع شناسی اور صحیح معلومات تک رسائی بھی ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے کتاب الارشاد ہمارے لیے بہترین کتابوں میں سے ہے کہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ ہم نے جو کل جس حصے پہ پہنچے تھے مسلم بن اوسجہ کہ وہ کوفہ میں ان کے پیچھے عبید اللہ ابن زیاد نے جاسوس لگایا، اس واقعے کو ہم تیزی کے ساتھ کتاب الارشاد سے ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر کربلا کے واقعات انشاءاللہ تعالی مطالعہ کرتے ہیں۔ کتاب الارشاد میں کہ میرے پاس جو کتاب ہے جلد نمبر 2 صفحہ 240 ہے، صفحہ 440 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَلَمَّا سَمِعَ مسلم بن عقیل بمجیء عبید اللہ بن زیاد الکوفہ ومقالتہ التي قالها کہ جب مسلم بن عقیل نے یہ سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آ گیا ہے اور اس نے جو گفتگو، کیونکہ اس نے پورا ایک خطبہ پڑھا تھا کہ اس سے اوپر وہ خطبہ بیان کیا کہ اس نے صبح سویرے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ مجھے امیر المومنین یعنی یزید لعنت اللہ علیہ، اس نے مجھے تم لوگوں کے اوپر حکمران بنایا ہے اور تم لوگوں کے حفاظت اور ادھر کی سرحدوں کی حفاظت اور مال فے اور ان سب چیزوں کا اختیار میرے ہاتھوں میں دیا ہے۔ پھر اس نے آگے بیان کیا کہ اگر تم لوگوں نے میری بات سنی تو خوب، لیکن جس نے کہ سیفی علی من ترک امری، جس نے میرے امر کی مخالفت کی تو پھر میری تلوار ہے، اور جس نے میرے عہد و پیمان کو توڑا تو میں اسے قتل کروں گا۔ اس طرح سے پھر اس نے ایک کلام کیا تھا۔ یہی باتیں مسلم بن عقیل تک پہنچائی گئیں، یعنی مسلم بن عقیل وہاں پہ ایک ایسی برملا شخصیت تھی کہ رہنما شمار ہو رہے تھے پورے کے پورے کوفہ کی شیعوں کے لیے۔ سفیر حسین کوئی ایک چھوٹا منصب نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل وہاں پہ عزت اور احترام کے اس منصب پہ تھے کہ براہ راست ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے لیے وہاں پہ جتنے سرداران تھے اور بڑے بڑے شیعہ حضرات تھے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا، وہ حکم جاری کرتے تھے اور اس کے مطابق پھر ہوتے تھی، ملاقاتیں کرتے تھے عام شیعوں سے، بیعت ان سے لیتے تھے، لیکن اس کو پورا ترتیب دیا ہوا تھا کہ جس طرح سے ایک حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک جگہ پہ نفوذ کو اور اثر کو برپا کرنے کے لیے عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے صورت نہیں تھی کہ مسلم بن عقیل کو طریقے پتہ ہی نہیں ہے، شیعوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کرنا ہے، بیعت کیسے لینی ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے چڑھائی کر دی اور انہیں کچھ موقع ہی نہ ملا، ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے معاشرے کے اندر نفوذ شروع کیا، اسلحہ جمع کرنا شروع کیا، لوگوں کو عسکری ٹریننگ کے اوپر ابھارنا شروع کیا، لوگوں کے اندر فداکاری کے جذبات کو ابھارنا شروع کیا۔ بیعت ان سے بڑے شدید کلمات کے ساتھ لی جاتی تھی، مثلا وہ عہد و پیمان نہیں چھوڑیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تب تک امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے جان ان کی داؤ پہ لگتی ہے، گھر بار داؤ پہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ ان سے بیعت کے وقت کلمات ادا کروائے جاتے تھے۔ لہذا مسلم بن عقیل نے جب یہ سنا تو فوراً بھانپ گئے کہ اب مسئلہ کیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد وہ ایک شقی انسان ہے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، خرج من دار المختار، مختار کے گھر سے فوراً نکل آئے۔ اب جب نکلے ہیں تو سب شیعوں کو یہ پتہ تھا مختار کے گھر میں ہوتے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد نے بھی سب سے پہلے مختار کے گھر میں ہی آنا ہے۔
حتیٰ انتہا الی دار ہانی بن عروہ، ہانی بن عروہ کے گھر پہ پہنچ گئے، فدخلہا اور اندر داخل ہو گئے، وأخذت الشیعۃ تختلف الیہ فی دار ہانی علی تستر و استخفاء من عبید اللہ، تو وہاں پہ اب وہ واسطے سے ان شیعوں کو خبر دی گئی اور شیعہ بیعت کے لیے آنا جانا شروع ہو گئے، لیکن خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ۔ عبید اللہ ہزار کوششیں کرتا رہا کہ کسی طرح سے پتہ لگ جائے کہ یہ سارا معاملہ کہاں سے چل رہا ہے، لیکن نہیں پتہ لگ سکا۔ وتواصوا بالکتمان، اور جب بھی شیعہ آتے تھے تو ان سے عہد و پیمان باندھا جاتا تھا، اور شیعہ ایک دوسرے کو بھی وصیت کرتے تھے، دیکھو اس بات کو چھپاؤ، بتانا نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہے، اس لیے بالکل پوشیدہ تھے مسلم بن عقیل، اتنی بڑی آبادی میں اتنے آرام سے تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ فدعا ابن زیاد مولا لہو یقال لہو معقل، ابن زیاد نے اپنا ایک غلام بلایا جس کا نام ہے معقل، فقال، اس نے کہا، خذ 3000 درہم، یہ 3000 درہم پکڑو، ثم اطلب مسلم بن عقیل، اور طلب کرو، ڈھونڈو مسلم بن عقیل کو، والتمس اصحابہ، اور اس کے اصحاب سے منت سماجت کر کے التماس کرو کہ مجھے پہنچا دیں مسلم بن عقیل کی تک۔ فَإِذَا ظَفَرْتَ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَوْ جَمَاعَةٍ، اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ کہ تم ان میں سے کسی ایک کو پالو یا کسی ایک شیعہ جماعت کو پالو، فَأَعْتِهِمْ هَذِهِ 3000 درہم، تو یہ 3000 درہم اسے جا کے دے دو۔ آج بھی جو ریشہ دوانیہ حکومتوں میں کی جاتی ہیں وہ اسی طرح ہیں، مثلا یہ انقلاب اسلامی، کیونکہ انقلاب اسلامی ایک ملکی انقلاب نہیں ہے، انقلاب اسلامی ایک قوم ایران کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، یہ در حقیقت مکتب تشیع اور فرزندان تشیع نے اسے برپا کیا ہے، اس میں دنیا بھر کے شیعوں کا کسی نہ کسی طور پہ حصہ، اور سب سے بارز اور سب سے نمایاں حصہ اسی سرزمین کے اہل تشیع کا ہے، نہ کہ ایرانی کا ہے۔ یہ نظریات کے اوپر ایک مقاومت ہوئی، نظریات کے اوپر حکومت اسلامی کو قائم کیا، اور نظریاتی طور پر ہی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، راہ امام حسین علیہ السلام قرار دیتے ہوئے لوگوں نے اپنی راہیں قربان کی ہیں۔ اس انقلاب اسلامی کو گرانے کی آج بھی کوشش کیسے کی جاتی ہے؟ مثلا بہت بڑی ایک شخصیت ہے، عالم فاضل ہے، اور بڑے خوبصورت طور پہ ان کے امامے اور وضقت بھی ہے، تو دشمن کیسے رسائی پیدا کرے گا کہ یہ 1 کروڑ آپ کا ہدیہ ہے، آپ جیسے مرضی اسے خرچ کریں، وہ بڑا اس میں خوش ہوگا اور اس کا بڑا احترام بھی بجا لائے گا، پھر اگلی دفعہ پھر 1 کروڑ بھجواتا ہے، آہستہ آہستہ وہ قریب ہوتا ہے، وہ پھر اسی کے اندر اپنے بندے پیدا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بندہ ایک قسم کا خریدا جاتا ہے، لہذا پہلا نوالا جو پھینکا جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ وہ مال کا نوالا ہی ہے۔ اس لیے یہاں پہ بھی کیونکہ اس سے کم اگر وہ اگلا متنبہ بھی ہو تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ وہ رسائی حاصل کر لیتا ہے اور جی ادھر ہوا، کیونکہ افراد متنبہ اور متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اندر گھس سکتا ہے تو اسے ادھر ہی رہنے دیتے ہیں، پیسہ اس کا لے لیتے ہیں۔ جیسے آج آپ خود مراجع نظام کے دفتر میں پیسہ دے آتے ہیں، مراجع نظام سے پھر بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہوا۔ مسلم بن عقیل وہاں پہ اس نے وہ پیسہ گویا کہ پھینکا تاکہ اس کو عمل انجام دے سکے اور خرید سکے شیعوں کو۔ شیعہ تو اس کے کوئی ہاتھ نہیں چڑھا، پیسے پہ نہیں بکے شیعہ ادھر، لیکن وہاں پہ یہ دوسری چال میں کامیاب ہو گیا کہ اس کو ہمدرد سمجھتے ہوئے وہاں کے شیعوں نے رہنمائی کر دی مسلم بن اوسجہ کی طرف۔ اس لیے آگے دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقْبِضُ أَمْوَالَهُمْ وَمَا يُعِينُ بِهِ۔ اس کے بعد اگلا صفحہ ہمارے پاس آتا ہے، وَقُلْ لَهُمْ، اور اس نے کہا، یعنی ابن زیاد نے کہا، استعینوا بها علی حرب عدوکم، کہ تم یہ پیسہ جب دینا تو انہیں کہنا کہ اس سے آپ نے جو جنگیں لڑنی ہیں اس کے لیے یہ مختص پیسہ ہے، یہ لوگوں میں بانٹ نہیں دینا۔ آپ وہ جو عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں آپ نے اس میں اس پیسے کو لگانا ہے، اس جنگ میں۔ وَعَالِمْهُ أَنَّكَ مِنْهُمْ، اور انہیں یقین دلاؤ کہ میں تمہیں میں سے ہوں۔ ابن زیاد نے خصوصی طور پہ کہا، فَإِنَّكَ لَوْ قَدْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُمْ لَقَدْ اطْمَأَنُّوا إِلَيْكَ، کیونکہ اگر تم نے ان شیعوں تک یہ پیسہ پہنچا دیا وہ تم پہ اطمینان کرنے لگ جائیں گے، وَوَثِقُوا بِكَ، اور تیرے اوپر اعتماد کریں گے، وَمَا يَكْتُمُوكَ شَيْئًا مِّنْ أَخْبَارِهِمْ، کہ وہ تجھ سے اپنی خبروں کو ایک حد تک چھپانے کی کوشش کریں گے،
لیکن تم اس کو لینے کی بس کوشش کرتے رہنا، پکڑنے کی کوشش کرنا. ثم اغدو علیہم ورخ حتی تعرف مستقر مسلم بن عقیل وتدخل علیہ. تم ان کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کے امید اپنی مت توڑنا، یعنی بھرپور کوشش کرو اور کسی طرح مسلم بن عقیل تک پہنچ جاؤ اور اس کے گھر میں یا اس سے ملاقات کر کے آؤ. ففعل ذلك، اس نے یہی کام کیا. وجاء حتی جلس الی مسلم بن اوسجہ الاسدی، وہ گیا تو دیکھا مسلم بن اوسجہ الاسدی فی المسجد العظم، یہی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہو یصلی، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے کیونکہ عابد اور بڑے پرہیزگار تھے مسلم بن اوسجہ، بیکار وقت ضائع نہیں کرتے تھے. فسمع قوما یقولون، تو اس نے سنا ایک قوم کہہ رہی تھی، یعنی وہ شیعوں ہی کو نشاندہی کر رہی تھی. بعض شیعہ دیگر شیعوں کو کہتے یہ مسلم بن اوسجہ، اس کے پاس جاؤ. تو اس نے سن لیا کیونکہ مسجد میں آگے بیٹھ جایا کرتا تھا اور تو کوئی جگہ نہیں تھی اس کے پاس کہ کیسے پہنچے کسی شیعہ تک، تو اس نے اپنا ٹھکانہ وہی جگہ رکھی ہوئی تھی. تو اس نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ مسلم بن اوسجہ کی طرف بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ھذا یبایع للحسین، یہ حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لیتے ہیں. فجاء فجلس الی جنبہ، وہ گیا اور مسلم بن اوسجہ کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. حتی فرغ من صلاتہ، وہ مسلم بن اوسجہ نماز سے فارغ ہوئے. ثم قال یا عبد اللہ انی امر من اہل شام، تو اس نے ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دی مسلم بن اوسجہ سے کہ اے بندہ خدا، میں شام سے آیا ہوں. انعم اللہ علی بحب اہل ھذا البیت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اللہ نے مجھ کو انعام کی ہے. وحب من احبہم، اور وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت میرے دل میں ہے. وتباک لہ، پھر اس نے گریہ کی ان کے سامنے، شکل بنائی رونے کی، یعنی ایکٹنگ کی. وقال معی 3,000 درہم، کہ مسلم کو کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس یہ 3,000 درہم ہے. اردت بہا لقاء رجل منہم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے جس شخص سے ملاقات کروں جو یہ سارے اعمال انجام دے رہا ہے، میں اس تک اس کو پہنچا دوں. بلغنی انہ قدم الکوفہ، مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ کوفہ پہنچ چکے ہیں. یبایع لابن بنت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے فرزند سے وہ بیعت بھی لے رہے ہیں. فکنت ارید لقاءہ، میں بہت چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کر لوں. فلم اجد احدا یدلنی علیہ، لیکن کوئی بھی نہیں ملا کہ کوئی مجھے بتائے کہ وہ شخص کہاں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہا ہے. ولا عارف مکانہ، نہ مجھے اس کی جگہ کا پتہ ہے. فإنی لجالس فی المسجد الآن، دیکھو ابھی تک میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. اذ سمعت نفرا من المؤمنین یقولون، بعض مومنین سے میں نے یہ سنا کہ وہ انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے. ھذا رجل لہ علم بأہل ھذا البیت، کہ اس شخص کو پتہ ہے کہ اس بیت کے اہل جو ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں. وإنی اتیتک لتقبض منی ھذا المال، میں آپ کے پاس آیا، یہ مال آپ مجھ سے لے لیں. وتدخلنی علی صاحبک، تو آپ اپنے انہی صاحب کے پاس، ساتھی کے پاس مجھے لے جائیں. فإنما انا اخ من اخوانک وثقۃ علیک، میں آپ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہوں اور آپ کا معتمد قابل اعتماد ہوں انشاءاللہ. وإن شئت اخذت بیعتی، اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھ سے بھی ادھر ہی بیعت لے لیں. بیعتی لہو قبل لقائہی، ملاقات سے پہلے بھی میں بیعت دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے بیعت لے لیں. فقال لہو مسلم بن اوسجہ، مسلم بن اوسجہ نے کہا احمد اللہ علی لقائک، کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، کہ شکر کرتا ہوں کہ تجھ سے میری ملاقات ہو گئی. لقائک ایایا فقط سرنی ذالک، بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ سے ملاقات کر کے. لتنال الذی تحب، کہ تم جو چاہتے ہو اسے پانے کی تم نے کوشش کی ہے. ولینصر اللہ بک اہل بیت نبیہ علیہ وعلیہ السلام، کہ اللہ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنے نبی کے اہل بیت، اپنے نبی کے اہل بیت کی مدد آپ کے ذریعے سے کرے گا. وَلَقَدْ سَأَنِي مَعْرِفَةُ النَّاسِ إِيَّايَ بِهَذَا الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ مَخَافَةَ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ وَسَطْوَتِهِ، لیکن لوگوں کا جان لینا اس میرے بارے میں اس امر کے ذریعے سے یہ مجھے اچھا نہیں لگا. یعنی لوگ میری طرف اشارے کر کے کہہ رہے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا جب تک یہ عبید اللہ ابن زیاد جیسا طاغوتی موجود ہے، انہیں نہیں چاہیے کہ یہ آشکار اس طریقے سے مجھے کریں. فقال له معك لا يكون الا خيرا، کہ انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، پریشان نہ ہوں. خذ البیعۃ علی، مجھ سے آپ بیعت لیں. فاخذ بیعتہ، مسلم بن اوسجہ نے معقل سے بیعت لی. واخذ علیہ المواثیق المغلظہ، اور بڑے
گاڑے اور گہرے طور پہ عہد و پیمان باندھا، جس سے ہوتا ہے نا کہ تمہیں مثلا اپنی جان اس راہ میں قربان کرو گے، اگر تم نے یہ کیا تو تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے گھر بار برباد ہو جائیں گے۔ بڑے انہوں نے عہد و پیمان بڑے مضبوط طریقے سے باندھے۔ لِيُنَاصِحَنَّ وَلَا يَكْتُمَنَّ، اور ان سے عہد و پیمان باندھا کہ تم اس جگہ پہ پوشیدہ بھی رکھو گے اور اسے اعلانیہ طور پہ ظاہر نہیں کرو گے۔ فَعَطَاهُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَضِيَ بِهِ، اس نے اسی طرح سے بیعت کی اور راضی کیا جس طرح سے مسلم بن اوسجہ چاہ رہے تھے۔ ثم قال له، مسلم نے پھر کہا اختلف الی ایاما فی منزلی، میرے گھر آتے جاتے رہو، فانا طالب لک الاذن علی صاحبک، میں اپنے صاحب سے آپ کے لیے اجازت انشاءاللہ طلب کروں گا۔ فاخذ یختلف مع الناس، وہ لوگوں کے ساتھ مسلم بن اوسجہ کے گھر آنے جانے لگا۔ معقل اب مسجد سے کہاں پہنچ گیا؟ مسلم بن اوسجہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ فاذن له، اسے اجازت دے دی گئی۔ فاخذ مسلم بن عقیل بیعته، مسلم بن عقیل نے ان سے بیعت کی، اجازت بھی لے لی اور بیعت بھی کی معقل سے۔ وَأَمَرَ ابا ثمامہ الصَّائِدِی، اور مسلم بن عقیل نے ابا ثمامہ الصَّائِدِی کو، قابل اعتماد ترین رہنما تھے شیعہ رہنما ابا ثمامہ الصَّائِدِی، انہیں حکم دیا کہ اس سے مال لے لو۔ فَقَبِضَ الْمَالَ مِنْهُ، تو معقل سے اس نے مال لے لیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقْبِضُ أَمْوَالَهُمْ وَمَا يُعِينُ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یہ ساری ذمہ داری مال لینے کی اور دوسرے لوگوں تک مال پہنچانے کی ذمہ داری ابو ثمامہ کے پاس تھی۔ جنگوں کے اسلحے وغیرہ کی ذمہ داری مسلم بن اوسجہ اور حبیب کے پاس تھی۔ ابو ثمامہ صائدی کے پاس کیا ذمہ داری تھی؟ یہ مال جمع کرتے تھے اور لوگوں سے بھی اکٹھے کر کے مسلم بن عقیل تک پہنچاتے تھے اور پھر وہاں پہ ان کے حکم سے لوگوں تک منتقل کر دیتے تھے۔ مثلا اسلحہ خریدنا ہے، لوگوں کے گھروں میں ضرورت ہے، کسی کے جانور نہیں ہیں، گھوڑے وغیرہ خریدنے ہیں، تو اس طرح سے مال جمع کرنے کی ذمہ داری ابو ثمامہ کے پاس تھی۔ بالفاظ دیگر کوفہ کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کی کاملاً تیاریاں ہو چکی تھیں کہ مالیات جمع ہو رہی ہیں، اسلحہ خریدا جا رہا ہے، لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، بیعت کی جا رہی ہے۔ تو وَيَشْتَرِي لَهُمُ السِّلَاحَ، اور اس کو پھر حکم بھی دیا کہ اس سے اسلحہ خریدنا ہے لوگوں کے لیے، اس پیسے سے کیا کرنا ہے؟ اسلحہ۔ اس نے چال ہی ایسی چلی تھی تاکہ سارے شواہد پورے ہو جائیں کہ یہی لوگ ہیں۔ وَكَانَ بَصِيرًا وَمِن فُرْسَانِ الْعَرَبِ وَجُوهُ الشِّيَعِ، ابا ثمامہ صائدی بہت بابصیرت تھے اور عربوں میں بہت بہادر اور شجاع اور جنگجو تھے اور شیعوں کی بڑی شخصیت۔ وجوہ شیعہ یعنی آج بھی جس طرح مکتب تشیع کے بڑے بڑے نام ہیں جس سے تشیع پہچانی جاتی ہے، جیسے مراج اعظام ہیں یا شہید قاسم سلیمانی ہیں، اس طرح کی شخصیات میں سے ابو ثمامہ صائدی تھے۔ وَأَقْبَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِمْ وَهُوَ أَوَّلُ دَاخِلٍ وَآخِرُ خَارِجٍ، یہ آنے جانے لگے مسلم بن عقیل کے پاس معقل، یہ سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں اٹھ کے جاتا تھا۔ حتیٰ فہم محتاج الیہ ابن زیاد من امرہم، یہاں تک کہ اس نے وہ سب چیزیں حاصل کر لیں جس کی ضرورت ابن زیاد کو تھی۔ وَكَانَ يُخْبِرُ بِهِ وَقْتًا فَوَقْتًا، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی خبریں ابن زیاد کو پہنچاتا۔ وَخَافَ ہانی بن عروہ عبید اللہ بن زیاد علی نفسہ، ہانی بہت گھبرایا کرتا تھا۔ یہاں پہ ہانی بن عروہ کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے حالات اور ہمارے حالات بڑے مشابہ ہیں، خطرے کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے اور تعلقات کے جو حکومتی سطح کے اوپر ہوتے ہیں اس اعتبار سے، لیکن انہوں نے دیکھی کیسے مسلم بن عقیل کی مدد کی، کس طریقے سے اس جگہ پہ سفیر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہاں پہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کے قتل و غارت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ باطل کو مٹانے کی بات ہے۔ جو حق کو بیان کرتا ہے اور حق کے راستوں پہ چلتا ہے اس کی مدد اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ ہانی بن عروہ انتہائی گھبرائے ہوئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، لہٰذا یہاں پہ ہانی بن عروہ کو پڑھے بغیر ہم مسلم بن اوسجہ کے کربلا کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتے۔ ہانی بن عروہ وہ عبداللہ ابن زیاد سے بہت گھبراتے تھے۔ فانقطع من حضور مجلسہ، انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہانی بن عروہ نے اس کے پاس ابن زیاد کے، کہیں ایسی بات صادر نہ ہو جائے اور یا کہیں مجھے اپنی باتوں میں پھنسا نہ لے، کیونکہ تیز بندہ تھا بہت۔ فقال ابن زیاد لجلسائہ، اس نے جب قصر الامارہ میں آیا، پارلیمنٹ میں اپنے آیا، تو کہتا تھا یہ ہانی نظر نہیں آتا، یہ کہاں پہ ہے غائب؟ ما لی لا ارا ہانیا، آخر کیوں یہ مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ فقالوا هو شاکن،
وہ شک کر رہا ہے۔ فقال لو علمت بمرضه، یعنی شاکن یعنی مرض کی حالت میں ہے، یعنی ادھر شک سے شاکن سے مراد وہ ہے کہ جو تکلیف اور اذیت میں ہو، صحیح ہے، ہوتا ہے نا شاکی ہونا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت میں ہے۔ کیوں تکلیف اور اذیت میں ہے؟ یہ کنایا ہے کہ انتہائی مریض اور بیمار ہے۔ تو اس نے کہا لو علمت بمرضه لعدته، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کی عیادت کے لیے جاتا۔ فدعا محمد بن اشعث، یہ وہی اشعث بن قیس کا بیٹا۔ امام معصوم علیہ السلام کی الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے کہ باپ منافق تھا اور بیٹی منافقہ اور بیٹا قاتل امام حسین علیہ السلام سے۔ اگر امام کی یہ روایات نہ ہوتی تو اشعث بن قیس، چونکہ وہ جنگوں کا ہیرو رہا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جنگ صفین میں بالخصوص وہ جنگوں کا ہیرو رہا ہے۔ اسی کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام نے معاویہ نے جس چشمے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اسی کے ذریعے سے اس کا قبضہ چھڑوایا تھا، جنگوں میں بہت آگے رہتا تھا اور اس سے پہلے بھی جنگوں کا ہیرو رہا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہم کبھی سمجھیں کہ جو بندوق بڑی اچھی چلاتا ہے، جو خط کے اوپر یا مورچے کے اوپر بیٹھ کے بڑی محنت اور ذمہ داری سے لڑتا ہے، یہ اتنا زیادہ مخلص اور پاکیزہ انسان ہوگا۔ انسان کے اندر جو فکر اور نیت ہے، یہ اصل گوہر ہے، اس کے بعد کسی اور آپ کمال کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اصل ہے کہ مومن ہے یا نہیں، اصل ہے کہ نیت اللہ کے لیے ہے یا نہیں۔ وَإِلَّا تو یزیدی لشکر آیا پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آخر کوئی عام بندہ امام حسین علیہ السلام سے لڑ سکتا ہے؟ انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ وہ لوگ کیا ادھر پڑھتے ہوں گے واقعات کہ دیکھو کہ اس نے ملک کے دہشت گردوں کو، نعوذ باللہ، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو دہشت گرد کہتے تھے، یہ کہ ملک کے دہشت گردوں کو قابو کرنے کے لیے کیسی فداکاری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ان کے بڑے شان و شوکت کے ساتھ واقعات پڑھتے تھے جو یزیدی لشکر میں قتل ہوئے ہیں۔ آخر وہ بھی تو جان داؤ پہ لگا کے ادھر پہنچے۔ لہٰذا خالی گولی چلانا، مورچے پہ بیٹھے رہنا، مورچے پہ بیٹھ کے اپنے بہادری کے خالی شور شرابے مچانا، وہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ادھر محمد بن اشعث یہ بنیادی شخصیات میں سے ہے کہ جو منافق انسان تھا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ہے، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے۔ باپ امام علی علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے، اس کی بہن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جعدہ بن اشعث قتل میں شریک ہے، اور بیٹا محمد بن اشعث امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے۔ اور ان کو حکومتوں میں بااثر کرنے والی شخصیت کون ہے؟ اشعث بن قیس کو، کیونکہ یہ بہنوئی تھے خلیفہ اول کے۔ اشعث بن قیس یہ بہنوئی تھے، اور عثمان بن عفان انہوں نے آذربائیجان کی ولایت اور حکومت دے دی۔ آذربائیجان جیسا ایک قیمتی علاقہ کہ مسلم بن اوسجہ نے اسی علاقے کے بعض سلسلوں کو آزاد کرتے ہوئے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ سلق ایک پہاڑی علاقہ ہے آذربائیجان میں۔ جب خلیفہ دوم کے دور میں جنگیں شروع ہوئی تھیں تو اس دور میں مسلم بن اوسجہ نے جنگوں میں حصہ لیا اور 6 مشرکین کو قتل کیا تھا۔ تو اسی آذربائیجان کا والی محمد اشعث بن قیس کو بنایا خلیفہ سوم نے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اسے پھر حاضر کیا تھا اور اسے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، کیونکہ یہ خیانت بیت المال میں اشعث بن قیس کیا کرتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، پھر مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد پھر خلیفہ اول نے، مرتد ہونے کے بعد اس نے دوبارہ ایمان لایا، آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد اپنی جو بہن ہمشیرہ ہیں ام فروہ، اس سے نکاح کر دیا، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس لیے محمد بن اشعث قابل اعتماد تھا انہی امویوں کا۔ محمد بن اشعث کو بلایا، اور اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاج زبیدی، عمرو بن حجاج زبیدی یہی وہ شخص ہے کہ کربلا کے اندر جناب مسلم بن اوسجہ کو اسی نے شہید کیا۔ یہ بڑے بڑے کمانڈر میں سے تھا۔ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے بڑے کمانڈروں کے نام کیا ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام، زہیر بن قین، جناب حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ، یہ بڑے کمانڈروں میں سے ہیں۔ یہ جنگجو اور جنگوں کے ماہرین میں سے تھے۔ اس کے مقابلے میں جو یزیدی لشکر ہے، ادھر کے بھی کمانڈروں کو جاننا چاہیے، جرنیلوں کرنیلوں کو جو ادھر پہنچے ہوئے تھے انہیں جاننا چاہیے۔ ان میں سے ایک جو بڑی شخصیت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈ کر رہا تھا، وہ حر تھا۔ دوسرا ان میں سے جو بڑی ایک شخصیت تھی وہ شمر بن ذی الجوشن تھا۔ شمر کمانڈروں میں سے تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اور تیسری بڑی شخصیت یہی تھا، عمرو بن حجاج زبیدی تھا۔ اس لیے ابن زیاد نے ایک طرف میمنہ کا جو، کیونکہ آپ کو بتایا تھا جنگ کیسے ہوتی تھی اس دور میں،
ایک دستے کا سپہ سالار بنایا تھا اسی کو، عمرو بن حجاج زبیدی کو، اور ایک طرف کا سپہ سالار بنایا تھا شمر بن ذی الجوشن کو، اور خود پورے کے پورے اس کی کمانڈ کر رہا تھا۔ تو یہ جو عمرو بن حجاج ہے یہ بڑا قابل اعتماد تھا، اور یہ براہ راست شمر اور عمرو بن حجاج براہ راست ابن زیاد کے ساتھ ملحق تھے، صرف میدان کربلا میں ماتحت تھے، اور ماتحت کاملاً ایسے نہیں تھے کہ ابن زیاد انہیں جو آرڈر دے گا اس کی مخالفت ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر ابن زیاد کوئی ڈھیل کرتا یہ فوراً ابن زیاد تک، یعنی ابن سعد اگر کوئی ڈھیل دیتا امام حسین علیہ السلام کو، یہ دونوں فوراً پیغام پہنچاتے۔ اس لیے ابن سعد، عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ، یہ انہی دونوں کے مشورے سے سارے منصوبے بناتا تھا، پوچھتا تھا کہ اچھا انہیں آج اجازت دے دیں یا نہیں دے دیں، شمر تمہارا کیا کہنا ہے، عمرو بن حجاج تمہارا کیا کہنا ہے۔ تو یہ جو عمرو بن حجاج تھا یہ قریبی تھے۔ وکانت رویحہ بنت عمرو تحت ہانی بن عروہ، کہ ہانی بن عروہ کی جو زوجہ تھی رویحہ بنت عمرو نام تھا، وہی ام یحییٰ بن ہانی، اور یحییٰ ہانی کے ایک بیٹے تھے، ان کی والدہ بھی تھی۔ فقال لهم ما یمنع ہانی بن عروہ من اتیاننا، تو یہ لوگ پہنچے اور کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہانی بن عروہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ فقالوا ما ندری وقد قیل انہ یشتکی، لہذا ابن سعد پیچھے پڑا رہا، ہانی کیوں نہیں آ رہا، ان لوگوں سے پوچھا جو اس کے قابل اعتماد ہے، محمد بن اشعث، عمرو بن حجاج، کیونکہ یہ اصل وہاں پہ افراد ہیں، اے عمر ابن سعد، ان سب نے کہا ہمیں نہیں پتہ، یہی سنا ہے کہ وہ مریض ہے۔ پھر آگے قال قد بلغنی انہ قد بری وهو یجلس علی باب دارہ، کہ وہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا اور اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے ہانی بن عروہ۔ فالقوہ ومروہ اللہ یدع ما علیہ من حقنا، تم لوگ جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ہمارے حق کو ضائع نہ کرے، یعنی میں اس وقت اس مسائل میں گھرا ہوا ہوں، تمہیں تمہاری اور تمہارے قبیلے کی مجھے ضرورت ہے۔ ابن زیاد نے گویا کہ پیغام پہنچایا۔ فإنی لا احب ان یفسد عندی مثلہ من اشراف العرب، اور جا کے اسے یہ پیغام پہنچا دو، میں نہیں چاہتا کہ ایسا قبیلوں کا سردار جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کو ایک اچھا اور نیک شریف بندہ ہو اور اس کی عزت القدر ہو قبیلے میں، وہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے۔ وہ اس کے پاس آئے اور اس کے پاس رات کے ٹائم ٹھہرے اور اس کے دروازے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ فقالو، کیونکہ وہ ڈرتے رہتے تھے ہانی بن عروہ، تو وہ دروازے پہ ہی رہتے تھے، بندے کون سے آ رہے ہیں، وہ بندوں کو سب کو پہچانتے تھے۔ تو یہ دروازے پہ ملاقات ہوئی اور کہا کہ آخر امیر سے تم ملاقات کیوں نہیں کرتے، انہ قد ذکرک، امیر بار بار ابن زیاد تمہارا پوچھ رہا ہے۔ تو کہا کہ لو اعلم انہ شاک لعدتہ، اور پھر بتایا کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ مریض ہے میں عیادت کے لیے آتا۔ تو اس طریقے سے اس کو انہوں نے خوب ابھارا ہانی بن عروہ کو کہ وہ آئیں۔ خلاصہ کلام یہاں پہ ابن زیاد کے آنے کے بارے میں بعض ہمارے مصادر میں وارد ہوا ہے۔ پھر ابن زیاد آیا اور وہی جو واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بیان کیا تھا وہ ذکر کیا گیا، اور اس جگہ پہ قاضی شرح کا بھی واقعہ ہے۔ قاضی شرح 107 یا 8 عمر تھی اس کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کے دور سے جوان تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تب سے یہ جوان تھا۔ اس نے رسول اللہ کی زیارت کبھی نہیں کی، کسی جنگ میں نہیں آیا، اور پھر اس کو خلیفہ دوم وہ قضاوت کے اوپر لے کے آئے، قضاوت میں قوی کیا۔ امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے فیصلے اس سے کرواتے تھے، امام علی علیہ السلام کو قاضی نہیں کبھی بننے دیا۔ پھر اس کو خلیفہ سوم نے خوب اقتدار دیا، اور یہی قاضی شرح تھا کہ جو کوفہ کے اندر پھر قاضی لگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی یہ کچھ مدت قاضی رہا، اور پھر اسے ہٹا دیا گیا، اور یہ بعد میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مل گیا، اور پھر ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں موجود بھی رہا۔ مختار نے بھی اس کو بنایا تھا، لیکن مختار کے اوپر پھر لوگوں نے اعتراض کیے، بالآخر اس کو ہٹانا پڑا، اور یہ بھی ڈر گیا تھا لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے۔ تو قاضی شرح کا یہ ہے، قاضی شرح نے اصل میں ساری چالاکیاں ابن زیاد کو بتائیں، اور کہا کہ وہ اشارے کرتا تھا کہ کیونکہ تجربہ کار تھا قاضی شرح، تو ابن زیاد اس کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل سمجھتا رہا۔ یہ ہمارے پاس مسلم بن اوسجہ کے واقعات ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخر میں کہ مسلم بن اوسجہ، کیونکہ ان کو قبیلے کا بڑا ایک اپنے اوپر مان تھا کہ میرا قبیلہ میری مدد کرے گا، اور پھر بالآخر بلا ہی لیا ابن زیاد نے، اور ابن زیاد نے پھر بڑی بحث کی
کہ یہ انشاءاللہ بحث جو ان کے درمیان ہوئی یا کل فرصت ملی وہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی، کیونکہ اس سے ہمارے سامنے کئی چیزیں آشکار ہوتی ہیں۔ ہانی بن عروہ اگرچہ گھبراتے تھے لیکن ابن زیاد کے سامنے مسلم بن عقیل کی خبر کو آشکار نہیں کیا۔ اس نے ہر حربہ ابن زیاد نے آزما لیا لیکن ہانی بن عروہ سے اگلوا نہیں سکا، یہاں تک کہ آخر میں اس قدر اس کے ہاتھ میں کوئی مضبوط چیز تھی، اس سے اس قدر مارا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہاں پہ زخم چھل کے منہ کے اوپر آ گئے اور پورا کا پورا کپڑے جو ہیں وہ لہو لہان ہو گئے اور لوگ سمجھے کہ یہ مر گئے ہیں۔ اور اس وقت جب خبر یہ اڑی تو پورے قبیلے نے، مزحج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مزحج قبیلہ شیعہ قبیلہ تھا، اس نے گھیر لیا اس پوری پارلیمنٹ کو، تو تب اس نے زندہ سامنے کر دیا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا ابھی، لیکن اگر اس کی طرح تم لوگوں نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو تمہارا حشر بھی میں یہی کروں گا۔ اور لوگوں کو نفسیاتی کیا، نفسیاتی خوف جب سرایت کر گیا تو ہانی بن عروہ کو بے دردی سے قتل کر دیا، قبیلے سے کوئی بندہ نہیں نکلا۔ یہ اثر ہوتا ہے جب نفسیاتی خوف کی وجہ سے نفسیاتی نہ ہوں، سارے پارلیمنٹ کو قابو میں کر لیا، قصر الامارہ کو محاصرے میں لے لیا، ان کے بس میں نہیں تھا کہ اس قبیلے سے لڑائی کر سکے، لیکن اس نے بھی چال چلی اور ہانی بن عروہ کو سامنے لایا، اس کو عبرت کا نمونہ بنا کے دکھایا، تو اس کو دیکھ کے سارے ڈر گئے اور آہستہ آہستہ حوصلے ان کے بیٹھنے لگے، اور جب یہ حوصلے بیٹھ گئے تو ہانی بن عروہ کو قتل بھی کیا تو پورے قبیلے سے کوئی باہر نہیں آیا۔ جیسے یہی کام آج بھی حکومتیں کرتے ہیں، شہید نمیر واقع نمیر کو شہید کیا، پورے قطیف اور احساس ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا۔ شہید باقر الصدر وہ عالمی سطح پہ مرجع تقلید تھے، شیعہ سنی دونوں ہی ان کے انتہائی قابلیت کے گرویدہ تھے۔ جب صدام نے ان کو شہید کیا حوض علمیہ میں اس دن تعطیل اور چھٹی بھی نہیں ہوئی، اس قدر خوف کا عالم صدام کا تھا، کوئی بھی نہیں نکلا، پورے عراق سے کوئی نہیں نکلا۔ یہی شاہ کے دور میں بھی اس جگہ پہ یہی کرتے تھے، لیکن یہاں پہ لوگوں نے مقاومت کی۔ لہٰذا یہ خوف کو بٹھانے کی جو سیاست ہے دشمنوں کی، یہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی ہماری سرزمین ہو یا بیرونی سرزمین ہو، داعش ہے، طالبان ہے، یا کوئی اگر اس طرح کا ایک داعشی یا اموی یزیدی حکمران آ جاتا ہے، وہ اسی طرح دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ابھی کشمیر کی صورتحال ہے، وہاں پہ وہ کس طریقے سے قابو کرتے ہیں کہ چند افراد کو عبرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ لہذا اصل مسئلہ وہ حق کی بات کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ مزحج قبیلہ پورا کا پورا بیٹھ گیا۔ یہ انتہائی ایک ہمارے لیے قابل عبرت بات ہے کہ ہانی بن عروہ جب تک خوفزدہ نہیں کیا تھا تو پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے پہنچ گیا، اور جب قبیلے کے افراد خطرے سے دوچار ہو گئے وہاں پہ آہستہ آہستہ وہ بیٹھنے لگ گئے، اور مسلم بن عقیل کو شہید پھر کیا گیا، پکڑ لیا جا کے گھر سے پکڑا تو دفاع کے لیے جانا چاہ رہے تھے حبیب اور مسلم بن اوسجہ، لیکن وہاں پہ ان کے قبیلے والوں نے انہیں زبردستی پکڑا اور جانے نہیں دیا، نکلنے ہی نہیں دیا، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ بھی شہید ہو جاتے۔ افراد تو سارے اب کتنے 18-20 ہزار افراد وہاں پہ نکل آتے، اتنی بڑی فوج نہیں تھی۔ جو کل فوج پہنچی ہے وہ 10 سے 15 ہزار ہے، یا بہت ہو تو 30 ہزار ہے جو یزید کی کل فوج تھی۔ تو یہاں پہ تو 20-25 ہزار بندوں نے پہلے ہی بیعت کی ہوئی ہے، اگر یہ والے صرف روڈوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں تو یہ مسلم بن عقیل وہاں پہ نجات پا جاتے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے تھے کہ آپ کے لیے ہم نے اتنے ہزار لوگوں کی بیعت لے لی اور جلد آپ آ جائیں۔ تو پھر وہاں پہ قاصد نے پہنچائی امام حسین علیہ السلام کے بات، اور لحوف میں لکھا ہے کہ قال استعبر الحسین باکیا، حسین علیہ السلام کو جب مسلم بن عقیل کی خبر ملی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گریہ فرمایا، ثم قال، اور فرمایا رحم اللہ مسلما، اللہ مسلم بن عقیل کے اوپر رحمت نازل کرے، فلقد صار الى روح اللہ وریحانہ وتحیتہ ورضوانہ، کہ مسلم جو ہیں وہ اللہ کی رحمتوں میں اور راحتوں میں اور ریحان اور تحیت اور رضوان میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اما انہ قد قضا ما علیہ وبقى علینا، کہ نہ ہم میں سے کوئی باقی رہے گا اور نہ ان میں سے کوئی باقی رہا ہے۔ ثم انشا یقول، اور اس کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے یہ فکرے ارشاد فرمائے، یہ اشعار پڑھے، فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تَعُودُ نَفِيسَةً،
کہ اگر دنیا جو ہے وہ بڑی نفیس طور پہ آمادہ ہو چکی ہے، فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنبَلُ، تو اللہ کا جو ثواب ہے وہ انتہائی بلند اور انبل ہے۔ وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر بدن موت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجود دیے ہیں، فَقَتْلُ إِمْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہی ایک بندے کا یہ افضل ترین عمل ہے۔ وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَدَّرًا، اگر اللہ نے رزق کو تقدیر میں رکھ دیا ہے، فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِي السَّعْيِ أَجْمَلُ، تو انسان کو رزق کے معاملے میں حریص نہ ہونا یہ اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ فَإِن تَكُنْ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكِ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ، کہ اگر اموال جو ہیں ان کا جمع کرنا وہ چھوڑ کے ہی جائے گا، تو پھر یہ بندے کا ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا کس قدر بہتر ہے کہ اس کے معاملے میں وہ بخیل نہ ہو۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے اوپر امام حسین علیہ السلام سخت غمناک ہوئے اور گریہ فرمایا، اور پھر وہاں پہ خط لکھا شیعوں کی جانب، اور اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد اور شیعوں کی جماعت کی طرف خط لکھا۔ اور اس کے بعد مسلم بن اوسجہ ان کی بات آئی کہ وہ پھر وہاں سے بالآخر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ مسلم بن اوسجہ سے امام حسین علیہ السلام ایک بڑی عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے۔ مسلم بن اوسجہ 7 یا 6 محرم کو پہنچے، تاسوعہ والے دن وہاں پہ ان کا ایک ٹکراؤ دشمن سے ہوا، کیونکہ دشمن نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کا محاصرہ کر لیا اور چاہتا تھا کہ خیموں کے اوپر آ کے حملہ کریں۔ مسلم بن اوسجہ نے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب یہ چڑھ دوڑ رہے تھے تو شمر نے وہاں پہ آوازیں لگائیں اور چند فقرے کسے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شمر کی آواز لگتی ہے، کیونکہ غبار کی وجہ سے پہچانا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو مسلم بن اوسجہ وہاں پہ تیر کھینچ لیے اور کہا کہ میں اس کے اوپر چلاتا ہوں، یہ فاسق ہے، اسے میں واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ جنگ کی ابتدا میں کروں، اس لیے اس کو وہاں پہ کچھ نہیں کہا، اور اس طرح سے تاسوعہ کے دن بڑی مشکل سے ایک رات کی اجازت لی۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ سب اپنے اپنے خیموں میں اور اپنی اپنی جگہوں کے اوپر عبادتوں میں انہوں نے رات گزار دی۔ عبادتیں پہلی دفعہ نہیں کر رہے تھے، ان کے یہ معمول تھا، لیکن اس دن اس کے اندر ایک شدت دکھائی دیتی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ادھر مہلت مانگی، اور اگلے دن شب عاشور کا دن تھا، اور یہی جو روز عاشور شب گزار کے آیا یہ سب سے بڑی مصیبت اور آفت کا دن ثابت ہوا۔ ایک ایک کر کے اصحاب وہاں پہ شہید ہوتے چلے گئے، اور پہلے اصحاب نے وہاں پہ جا کے شہادت دی، پہلے اہل بیت علیہ السلام نے وہاں پہ شہادت نہیں دی۔ یہ سلیقہ ہے کہ اہل بیت کے فرد کو بچا لیا جائے، اپنے آپ کو پہلے قربان کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے بھرپور طریقے سے وہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا، اور کہا جاتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ پہلے شخص ہیں کہ جو کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سرزمین کربلا میں شہید ہوئے روز عاشور۔ لہٰذا روز عاشور کے جو حالات ہیں اس میں ملتا ہے کہ 2 طرح سے اصحاب وہاں پہ شہید ہوتے تھے، کیونکہ وہ حملے جب کرتے تھے تو یا تو ایک لشکر پورا کا پورا حملہ کرتا، اور جب حملہ کرتا تو جماعت پوری کی پوری شہید ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات ایک ایک کر کے میدان میں آتے اور ایک ایک کر کے جب وہ جنگ لڑتے تو آپس میں اس سے جنگ ہوتی تھی۔ اس لیے وہ واقعات جو عام طور پہ ایک ایک کر کے جنگ لڑی ہے ان کے مصائب میں ہمارے سامنے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لشکر پورا چڑھ دوڑ آیا اور انہوں نے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پورا وہ گروہ جو مقابلے میں تھا شہید ہو گیا، اس کے تذکرے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔